اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان محترم، گزشتہ کئی درسوں سے بڑے ہی اہم مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قسموں پر بات ہوئی، پھر قسموں کا طلاق کے ساتھ کیا تعلق تھا، طلاق کی قسمیں کیا ہیں، کون سی طلاق کب واقع ہوتی ہے، کہاں واقع ہوتی ہے، طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ تھا، عدت میں خلا اور زہار کا گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے پڑھا تھا۔ آج کا جو درس ہے یہ طلاق کے مسئلوں میں آخری مسئلہ ہے۔ یاد رکھو، دین اسلام مکمل باضابطہ حیات ہے، ہر مسئلہ اس کے اندر موجود ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا کہ کرو اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ ہر مسئلہ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب ایسے مسئلے قرآن کے اندر ہیں، یار قرآن کے اندر نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ ماننے والوں کو کہیں پر پریشانی نہیں ہے۔ جہاں پر اور مسائل ہیں وہاں پر نکاح اور طلاق کا بھی مسئلہ موجود ہے۔ زندگی کس طرح گزارنی ہے طریقہ موجود ہے، نکاح کا مسئلہ موجود ہے، نکاح کے بعد خواہشات کی تکمیل کس طرح کرنی ہے طریقہ قرآن کے اندر موجود ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہاں، گزرنے کے بعد اگر آپ کی آپس میں نہیں بن سکی تو طلاق کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ طلاق کی اللہ نہ کرے نوبت آ گئی ہے تو طلاق کس طرح دینی ہے وہ بھی مسئلہ موجود ہے، آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر سمجھا ہے۔ یاد رکھو، طلاق بڑا بری بات ہے، بندہ مذاق میں بھی نہ کہے۔ یاد رکھو، یہ لفظ ایسا گندا لفظ ہے، بندہ مذاق میں بھی کہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ حدیث ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جو جائز چیزوں میں اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے تو جائز لیکن ناپسند ہے اللہ کو۔ جائز تو ہے اگر نہیں بن سکی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا تھے، متبنہ بیٹے، لے پالک بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی تھی، وہ ان کی آپس میں نہ بن سکی کیونکہ وہ آزاد تھی۔ حضرت زید غلام بن کے آئے تھے، سمجھ آئی نا؟ تو ان کی آپس میں نہ بنی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا لیکن بات نہیں بنی تو طلاق ان کو کروئی ہے، لیکن دینی کس طرح ہے یاد رکھو۔ اللہ اکبر! آج میں حدیث پڑھی، یقین کرو دل ڈر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق تو دور کی بات ہے، جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے، میں نے شرعی عذر بھی آپ کو بتائے تھے، جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اگر طلاق تو دور کی بات ہے طلاق کا مطالبہ بھی کر دے، میرے نبی کا فرمان ہے ایسی عورت پر جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ پڑھ کے حیران ہو گیا۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، بسا اوقات گھروں کے اندر نوک جھوک آ جاتی ہے، عورت کہہ دیتی ہے کہ یار میں کو چھوڑ چا۔ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی عورت پر جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بس اب یاد رکھو، طلاق ہو گئی، طلاق دینے آسان طریقے سے دے دو، نہیں بن رہی، ہاں آخری حد تک مرد کوشش کرے، نہیں بن رہی پھر اس کی جدائی کا جو طریقہ ہے، ہاں ایک دینے کے بعد دل میں آ جاتا ہے یار غلطی کر بیٹھا، کیونکہ ہمارے یہاں سرائکے کی مثال ہے نا، بندہ لگا ونجے قدر تاؤں پہنچی ہے، سمجھ آئی نا؟ پھر ہے نا، انسان ہے دل میں غلطی پہ اگر وہ نادم ہو گئے
تو دوبارہ جوڑ کی کوئی صورت تو ہو نا۔ ہمارے ہاں پرسوں ایک جگہ پر تھے، ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کا کہیں پر رشتہ ہوا تو بات چل پڑی تھی، تو جب اب اسٹام میرے سامنے ہے تو میں نے اسے کہا یار یہاں پر تو اس کی عدت ہے، وہ پھر ساتھی اپنا حج والا تھا، وہاں کہ مولے کتنے رستہ نہیں وے کاٹ دیں دیا کہ میں کہ رستہ یہ ہے جو نکاح پڑے سو آپ کو ہاتھ دھو باسو بھی تو پوچھنا ہے اسہرے ہاں عدت کے اندر لوگ کر رہے ہوتے، یاد رکھو جب عورت عدت کے اندر ہے تو یاد رکھو پھر جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ بھی ایمان سے فارغ ہے، اس کا بھی نکاح ختم، جو گواہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جی وہ ہوں جانے تو میں کو تو پتہ کون نہیں ہوتا جی، میں وہ تو الگ مسئلہ ہے، سمجھ آئی نا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے جس کا جو ہر بندے نے اللہ حفاظت فرمائے، یہ بات غلط ہے، ہمارے لوگوں نے اس چیز کو مذاق بنایا ہوتا ہے کنا، یہ چیز غلط ہے۔ اب یاد رکھو ہمارے ہاں پھر بعض لوگ کیا ہے تکبر میں آ جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے واپس ارادہ کر لیا آنے کا تو پھر مرد خان نہ بنے، اگر دیکھے کہ دل اجازت دیتا ہے میں شریعت کی حد میں رہ سکتا ہوں دوبارہ بات کرے، سمجھیں کس طرح؟ میرے نبی کا صحابی ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا جس کا نام تھا جمیلہ، نام بھی آتا ہے جمیلہ نام بھی آتا ہے، ان کا نکاح ہوا تھا سیدنا حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، آپس میں اولاد بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرماؤ اللہ جن کی اولاد نہیں اللہ نیک صالح نرینہ بے عیبی اولاد عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہاں یاد رکھو بڑا ہی عجیب مسئلہ چل گیا ہے، لوگ تانا دے دے کے مار دیتے ہیں کہ یار اولاد کیوں نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ بس اللہ سے دعا کرو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، انسان فطری تقاضا ہے۔ حضرت ابو البدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، ایک دن غصے میں جو آئے نا بیوی کو طلاق دے دی کہ اولاد کیوں نہیں ہے، لیکن شریعت کی حد میں دی کہ احسن، میرے نبی کا صحابی تھا، آسان طریقے سے دی، کیونکہ قرآن راہ ہدایت ہے۔ میں اکثر اپنے تقریروں میں کہا کرتا ہوں قرآن اترا میرے نبی پر ہے، اس کی عملی تفسیر بن کے آنے والے صحابہ تھے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بینوئی تھا، ابو البداء نے غصے میں آ کر طلاق کے رجی دے دی، ایک طلاق دے دی کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اب جب وہ جمیلہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عدت میں تھی، جب عدت پوری ہوئی تو ظاہری بات ہے طلاق کے بائنہ تو ہو گئی ہے نا، جب عدت پوری ہوئی طلاق کے بائنہ جیسے ہوئی لوگوں نے نکاح کا پیغام دینا شروع کر دیا، تو حضرت ابو البداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں آیا کہ یار ہے تو پھر بھی میری عزت میں، کسی دوسرے عورت کوئی وراثت تو نہیں کہ آج میرے پاس ہے کل اس کے پاس ہو، کوئی بکاؤ مال تو نہیں ہے، عزت نفس کا مسئلہ ہے۔ ابو البداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ یار دی تو میں نے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لوگوں نے پیغام بھیجا، ابو البداء نے بھی پیغام بھیج دیا اس کے پاس دوبارہ کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو قبول ہے۔ آخر ظاہری بات ہے زندگی کا ایک لمحہ تو گزرا ہوا تھا، تو سیدنا جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی آیا کہ کسی دوسرے خاوند کے نکاح میں جانے سے بہتر ہے اپنا تو ہے نا، غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے، اپنی غلطی کا اظہار کر رہا ہے میں مانتی ہوں، کسی دوسرے کے پاس جانے سے بہتر ہے۔ یاد رکھو ہمارے لوگ تو پھر خاروں میں آ جاتے، برادری ختم ہو جاتی، واپس بہن نے بھی ارادہ کی کہ دوبارہ اپنے خاوند کے پاس جاؤں گی، نکاح دوبارہ ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا طلاق بائنہ کا حضرت سے دوبارہ نکاح بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، حق مہر بھی ہوگا۔ اب جو بھائی تھا حضرت معقل بن یسار یہ انکاری ہو گئی، اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں، اس نے پہلے طلاق دیا اب دوبارہ دے دے، کون ذمہ دار ہے، میں کسی صورت کے اندر بھی اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس خاوند سے نہیں کرنا چاہتا، جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے تھے نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہو رجی، اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اس عورت کو اختیار ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے کہتے چیر تو منے دے پیوں ماں نہیں منے دے، چیر جوان جو ہے عقل ہی سی کہ کونی سی پیوں ماں نہیں منے دے، پیوں ماں دا بچ کے رہو ہے، ہاں کفیل تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ مرضی تو اس کے،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ علی سے جب فرمایا، اب نبی کی بیٹی تھی، ذہن تصور کر سکتے کہ بیٹی انکار کرے گی؟ کر سکتے نہیں کر، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، علی نے اتنا مانگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو میں اپنی بیٹی سے جا کر پوچھتا ہوں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پیو ماں کر چھوڑے تو دی اولاد دیکھے رہا کوئی ہو یار، ہم بیٹے تھے تو پوچھتے ہیں بیٹا تیرا رشتہ فلانی جاتے کریں دے بس تک قبول ہے تو دھی ایسا نہ پوچھتے ٹھیک ہے بات ایسے ہے کہ نہیں یار؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، کیوں؟ امت کو پتہ چلے کہ یار بیٹی کا مقام بھی ہے، بیٹی کی عزت بھی ہے یار۔ اب حضرت معقل بن یسار انکاری تھے، رب نے آیا نازل کر دی، کیا کہا کہ دیکھو اگر تم بے راضی ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے اللہ کے، کہ ان کو جدا نہ کرو، اس کی مرضی ہے جہاں پر نکاح کرے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی سر جھکا دے کے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خامے بہن کا نکاح دوبارہ ابو البدار رضی اللہ تعالیٰ سے کیا، مار بھی تھا چلیے ہر چیز مطلب ہے دوبارہ آ سکتی۔ دیکھو قرآن کی کیوں جب ہوگا ذالکم یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، یارا خار نہ کیا کرو، قرآن کو سمجھو۔ کیوں؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس کے دل کے اندر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے، پھر وہ رب کی نصیحت پر عمل کر۔ دیکھو کر کے دکھائے کہ نہیں؟ صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ دیکھو اس آیت کے اندر مسئلہ طلاق اور عدت کا چل رہا ہے، بات کیا ہے؟ بات صحابے کی آ گئے، سبحان اللہ۔ جب کرو گے ذالکم ازکا لکم اطہر، تمہارا دل بھی پاک ہوگا، تمہارا جسم بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہے۔ کیوں دل پاک ہے یار؟ کسی اور کے پاس جانے سے بہتر کسی اور کی نگاہ میں آ گئی ہے، دل میں کبھی خیال آ سکتا ہے یار اس کے بارے میں، دل لینا محرم ہے، گناہ ہے، ہاں جا کر اس کو جا کر بندہ پٹی پڑا لے، گھر خراب ہو گئے کہ تری جہر اللہ جھوگا گلا، کہتے نہیں کہتے؟ ہمارا ایک بندہ تھا تو ان کا کسی بات مسئلے کی وجہ سے خلے کی بات چل گئی، خلا جب ہو گئے تو اسی بندے نے پھر چیلنج کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سچ بات جو تھی عصر کے وقت اس بندے کا دستخط ہوئے، رات کو اس کا دوسری جگہ پر رشتے کیا آفر، یہی بندہ اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ خدا درامن ایک ندی بہت ہے، کیا ہے؟ مخالفت چل گئی، دل کے اندر خار آ گئی یا نہیں آ گئی؟ قرآن کہتا ہے اگر وہ آ سکتے ہیں ذالکم ازکا لکم اطہر، یارا یاد رکھو دل پاک ہو جائیں گے، واپس آ گئے۔ حضرت ابو البدار نے دوبارہ نکاح کر لیا، اللہ نے ان کو دونوں کو اولاد بھی دے دی، خوش خرم سے رہنے لگے۔ مسئلہ کیا تھا؟ کہ امت کو مسئلہ بتلانا تھا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عدت طلاق اور عدت کے مسئلے تھے، یہاں پر ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو ہے رضاعت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق